بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 86 فصل فی العوارض، عوارض کے بارے میں فصل یہ انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ اب عوارض کہتے کسے ہیں؟ کیونکہ یہ نیا ٹاپک ہے ہمارے سامنے، اور اس ٹاپک کو پڑھنے سے ہمیں کچھ واضح پتہ نہیں چلا کہ اس ٹاپک کے اندر ہوگا کیا، تو اس حوالے سے یاد رکھیں عوارض یہ عارض کی جمع ہے۔ تو عارض مطلب مختلف طرح کے آزار ہیں، عذر ہیں، یا کہہ لیں بیماریاں ہیں، یا مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں کہ جن کی موجودگی میں یا تو بندہ روزہ چھوڑ دے یا رکھا ہوا تھا توڑ دے، یعنی اس طرح کی شریعت کی طرف سے کچھ رخصتیں ملتی ہیں، کچھ بیماریوں کی وجہ سے، کچھ عوارض کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ہم نے اسی کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس طرح کے کچھ مسائل ہم نے پچھلے اسباق کے اندر بھی کلیئر کیے ہیں، یعنی ایک دو اسباق گزرے ہیں، تو ان میں ضمناً کچھ اس طرح کے مسائل تھے۔ تو اب باقاعدہ اس کی فصل میں ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو عوارض کے بارے میں فصل، اس کا حاشیے میں پہلی جو لائن ہے تو وہاں پر کچھ انہوں نے عوارض بیان کی ہیں، جیسے المرض یعنی مرض، یا سفر، یا اکراہ یعنی مجبور کرنا کسی کو، یا الحبل، حبل کہتے ہیں حاملہ، یعنی پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، تو اس وقت کی جو مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رضا یعنی دودھ پلانے والا مسئلہ، یا الجوع یعنی سخت کسی کو بھوک لگی ہے، روزہ تو رکھا ہوا تھا، اسی طرح العطش پیاس، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو عوارض ہیں تو یہ اس ریلیٹڈ ہم سبق میں پڑھیں گے، اسی طرح دیگر مسائل بھی ہیں۔ تو اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب کسی کو رخصت مل جائے کہ روزہ توڑ دے یا روزہ چھوڑ دے، یعنی ابھی نہ رکھے فی الحال، تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو اس کے لیے یا تو پھر ہوگا کہ وہ بعد میں قضا کرے، اور بعض کا ایسی صورتحال ہوگی جس طرح کہ شیخ فانی کے حوالے سے آگے بات آ رہی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ فدیہ وغیرہ کی ترکیب کرے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو یہاں پر رخصت مل رہی ہے کہ وہ نہ رکھے یا روزہ چھوڑ دے یا روزہ توڑ دے تو اب وہ اس سے معافی ہی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی قضا اس کے ذمہ باقی رہے گی، وہ تو اس کو اپنے ذمہ سے ساقط کرنا ہی پڑے گا بعد میں۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو روزہ رکھ کر ساقط کرے گا، یا پھر اس کی وصیت کرے گا، یا جس طرح حیات کے اندر وہ فدیہ وغیرہ کی جو صورتیں ہیں، تو وہ آگے پورا سبق آپ پڑھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا۔ تو یہ تھی چاند ابتدائی باتیں، آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو فصل فی العوارض، عوارض کے بارے میں فصل۔ تو عوارض کیا ہوتے ہیں یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ایسا عذر کہ جس کی موجودگی میں روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی شرعاً اجازت مل جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر لیمان سے پہلے یجوزو کا فعل آپ نکالیں گے، جس طرح حاشیے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو فرمایا فَيَجُوزُ لِمَنْ خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ أَوْ بُطْءَ الْبُرْءِ۔ یہاں پر دو چیزیں بیان ہوئی، فرماتے ہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت کس کو ہے، یا روزہ چھوڑنا جائز ہے کس کے لیے؟ کہتے ہیں لیمان، اس شخص کے لیے خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ، جس کو مرض کی زیادتی کا خوف ہو، یعنی مریض تو ہے بندہ لیکن اگر روزہ رکھے گا تو اس کا مرض جو بیماری ہے یہ بڑھ جائے گی، یعنی پہلے تھوڑا مرض تھا تو اب روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا مرض بڑھ جائے گا، شدت اختیار کر لے گا۔ ایک تو ہوگی وجہ یہ، دوسرا یہ ہے کہ بط البر، یعنی ایک مریض ہے اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا یہ تندرستی میں جتنا، مطلب ایک بندہ روزہ نہیں رکھ رہا، مطلب ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، تو اس کا جو ایک زخم ہے یا جو بیماری ہے اس کی، وہ چند دنوں میں مطلب کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن اگر روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا جو عام طور پر 5 دن لگنے تھے، 6 دن لگنے تھے سیٹ ہونے میں، تو اب وہ دن بڑھ جائیں گے۔ تو اب یہی یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ پہلی صورت تھی کہ مرض کی زیادتی کا خوف ہے، یعنی مرض بڑھ جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ مرض تندرست جو مریض ہے وہ تندرست دیر میں ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، کہتے ہیں اس لیے کیا ہو جائے گا یجوز، تو اس کے لیے کیا ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ روزہ چھوڑ دے مطلب بعد میں پھر رکھنا اس کو پڑے گا، جتنے بھی روزے رکھے گا وہ اتنی گنتی پوری کرنی پڑے گی، کیونکہ باقاعدہ اس کی گنتی جتنی 29 کا رمضان ہے یا 30 کا رمضان ہے تو یہ گنتی تو پوری کرنی ہے جس نے بھی روزے پائے۔ اب آگے دو مسئلے بیان ہو رہے ہیں عورتوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ وَلِحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خافت نقصان العقل او الہلاک او المرض علی نفسها او ولدها نسبا کان او رداء۔ اب یہاں تک دو چیزیں جو ہیں عورتوں کے حوالے سے، اس کے تحت آگے ساری میں نے عبارت پڑھی ہے، اس کے اندر ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ اب حاملہ ہونا اور مرضیہ ہونا، یعنی دودھ پلانے والا
پلانے والی ہونا یا حاملہ ہونا، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے. تو اب یہ چونکہ دونوں چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، ٹھیک ہے، مرد حاملہ نہیں ہوتے اور اسی طرح جناب مرد دودھ بھی نہیں پلاتے، ٹھیک ہے. تو اس طرح اب یہ چونکہ عورتوں کے ساتھ ہی خاص ہیں دونوں جو عمل ہیں، اس لیے یہاں پر صیغہ اس کے اندر کوئی فرق کرنا ضروری نہیں ہوتا. جس طرح یعنی اب یہاں پر والی حاملاتین و مرضعاتین کہنا ضروری نہیں تھا، بلکہ یہ اکثر اسی طرح استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو طلاق والا مسئلہ ہے تو یہ بھی عورت کے ساتھ ہوتا ہے. اس طرح انتی طالقن، یہ اس طرح جملہ آپ نے پڑھا ہوگا یا آگے پڑھیں گے. تو اس طرح کے جو کچھ الفاظ ان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے وہ استعمال بھی اسی طرح کیے جا سکتے ہیں، مطلب ان کے اندر فرق نہیں کیا جاتا. تو بہرحال آئیے وَلِحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ، اور حاملہ کے لیے اور مرضیہ یعنی دودھ پلانے والی کے لیے کیا ہے، یعنی اس کو بھی اجازت ہے. کب کہتے ہیں خافت، جب وہ خوف کرے، جب خوف کرے یا خوف کھائے نقصان العقلی، عقل کی کمی کا، یعنی نقصان ہو جائے گا میری عقل کو، یعنی وہ خود اس کو اپنا نقصان کا خوف ہو یا بچے پر، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آگے بات آ رہی ہے. اویل ہلاک آئی، پہلی بات تو یہ تھی کہ عقل میں کمی ہو جائے گی، عقل میں نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے. وہ ایک یہ صورت ہوگی. دوسری صورت کہتے ہیں اویل ہلاک، یا پھر اس کو خوف ہے ہلاکت کا، یعنی میں روزہ رکھوں گی تو میں ہلاک ہی ہو جاؤں گی، یا دودھ پلاؤں گی تو میں دودھ پلانے کی حالت میں اگر روزہ بھی رکھوں گی ساتھ تو یہ ہلاک ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے. اویل مرض، یا مرض کا خوف ہے، ٹھیک ہے، یعنی روزہ رکھے گی حاملہ یا دودھ پلانے والی. تو تین صورتیں ہیں، عقل میں یا ہلاکت والی صورت یا مرض والی صورت، ٹھیک ہے. تو یہ تین صورتیں اس کے اپنے لیے بھی ہو سکتی ہیں یا بچے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. یہی آگے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں علی نفسہا او والدہا، یعنی یہ تینوں صورتیں جس کا اس کو خوف ہے یا اس کے اپنی ذات پر ہے، علی نفسہا او والدہا، یا اپنے بچے پر، ٹھیک ہے، یا اس بچے پر. اب وہ بچہ کس کا ہے، کہتے ہیں نسبن کانا او ردان، خواہ کہتے ہیں وہ بچہ نسبی ہو یا ردائی ہو، ٹھیک ہے. نسبی مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا نسب کا بیٹا ہے یعنی اولاد ہے، یا پھر کہتے ہیں کسی کا مطلب اس نے کسی کو دودھ پلا رہی ہے، کسی کے بیٹے کو، کسی کو اولاد کو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی ہو. لیکن یہ صورتیں دونوں کو رخصت دینے والی ہیں کہ حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو اور یہ خوف اس کو ہو، ان میں سے کوئی بھی ہو، اپنے اوپر ہو یا بچے کے لیے خوف ہو، تو اس ساری صورتوں میں کیا ہو جائے گا، ان کو رخصت مل جائے گی کہ فی الحال روزہ نہ رکھیں، روزے کو ڈیلے کر دیں، بعد میں روزے کی قضا کریں، گنتی پوری کریں. اب یہاں تک تو چند صورتیں بیان کی خوف کے تحت، یعنی جس طرح دو پہلے والی تھیں تو وہاں پر بھی خوف کا ذکر تھا، آگے والی یہاں پر بھی خوف کے تحت یہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن اب یہ خوف سے کیا مراد ہے، جیسا کہ آج کل عورتوں کو مطلب پریشانی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خوف ہوتا ہے. تو اب وہ خوف مراد ہے یا کوئی اور خوف مراد ہے، یہاں سے باقاعدہ اس مسئلے کو بھی حل کر رہے ہیں کہ خوف سے مراد کیا ہماری. فرماتے ہیں والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة او اخبار طبيب. یہاں تک اس کا حال میں بیان کر دیا گیا. کہتے ہیں والخوف المعتبر، کہتے ہیں خوف ایسا خوف معتبر ہے ما کان مستندن، جو حاصل ہو، جو خوف حاصل ہو کس سے، لغلبۃ الظن، ظن کے غلبے کے ساتھ، یعنی ظن غالب، یعنی غالب گمان ہے اور غالب گمان کی وجہ سے اس کو یہ حاصل ہوا ہے خوف. اب وہ ظن غالب کیسے، دو طریقوں سے انہوں نے بیان کیا آگے. بتجربۃ، یا تو تجربے کی بنا پر ہوگا یا پھر تجربے کی بنا پر ہوگا، یعنی اس کا ایک پریکٹیکل ہے، اس کا ایک اس کے اوپر زندگی گزر گئی ہے، اس کو اندازہ ہے، آئیڈیا ہے کہ میرے ساتھ اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ تجربے کی بنا پر یہ اس کو حاصل ہو. دوسرا یہ ہے کہ طبیب کے خبر دینے کے ساتھ، اخباری طبیب، کسی ڈاکٹر کے، خواہ لیڈی ڈاکٹر ہو یا جو بھی ہو، لیکن وہ طبیب ہو، حاذق طبیب ہو. اب یہاں پر طبیب کی جو صفتیں ہیں وہ بیان نہیں کی گئی جو متن میں، لیکن حاشیے میں انہوں نے بیان کی ہیں. یعنی وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ معاذ اللہ وہ دین سے پہلے متنفر ہو، جس طرح کہ آج کل ہوتے ہیں سیکولر وغیرہ، تو وہ پہلے دین سے متنفر ہو اور دین کو معاذ اللہ برا برا کہتے ہو اور اس طرح کا موقع ڈھونڈتے ہوئے جناب اور مزید جو احکام ہیں دین کے وہ پامال کرتا پھرے. تو طبیب کیسا ہونا چاہیے، فرمایا کہ نیچے حاشیے میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ او اخباری طبیب مسلم حاذق عدل، تین صفتیں بیان کی ہیں. طبیب ہو مسلمان ہو، پھر طبیب ہو کون سا ہو، حاذق ہو یعنی ماہر ہو، اسپیشلسٹ ہو، ٹھیک ہے، تخصص وہ اس نے کیا ہو اس میں. تو دوسرا یہ کہ
عدل عادل ہو، یعنی نیک پرہیزگار ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں یہ جو اس کو کہہ رہا ہوں کہ روزہ نہ رکھے تو اس میں اگر میں جھوٹا ہوں تو اس میں مجھے میری پکڑ ہونی ہے، اگر میں اس کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی صحت یابی کے لیے کہہ رہا ہوں تو پھر وہ بالکل سوچ سمجھ کر اس طرح کا فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ انہوں نے صورتیں بیان کی۔ اب یہاں پر آپ نے جو خلاصہ سنا خوف معتبر والا بات سنی، تو اس کو یاد رکھیں کہ خوف کون سا معتبر ہے، اس کو ظن غالب کے ساتھ یہ چیزیں جو حاصل ہو، لیکن اس کی بھی پھر دو صورتیں ہیں۔ ظن غالب جو حاصل ہوا ہے یا تو اس کا تجربہ ہے، یعنی اس کا ایک زندگی ایکسپیرینس ہے، جس طرح والدہ ہوتی ہے تو اس کو آئیڈیا ہے کہ اس سچویشن میں کیا میرے ساتھ بیتتی ہے اور پھر کیا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنا اس طرح تجربے کے ساتھ کر لے، یا پھر اس کو جو ڈاکٹر ہے وہ بتا دے، تو ڈاکٹر کیسا وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو اس طرح کا جو خوف ہوگا وہ خوف معتبر ہوگا، وگرنہ خوف معتبر نہیں ہے، بلکہ وہ پھر صرف ہیلے بہانے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلِمَنْ حَصَلَ لَهُ عَطْشٌ شَدِيدٌ أَوْ جُوعٌ يَخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكَ، اور کہتے ہیں اس شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے جس کو سخت پیاس لاحق ہوئی، یعنی جس کو بہت سخت پیاس لگی، یعنی روزہ تو رکھا ہوا تھا لیکن بہت سخت اس کو پیاس لگی، او جوع، یا بہت سخت اس کو بھوک لگی، یخاف منہ ہلاکا، یعنی اس بھوک یا پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کو اپنی ہلاکت کا خوف ہو گیا، ٹھیک ہے، اپنی ہلاکت کا یعنی میری جان ہی چلی جائے گی، اس طرح خوف ہو گیا اس کو، تو اب کیا ہوگا، اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا۔ اب یہاں پر ہلاک کا انہوں نے بیان کیا، لیکن نیچے انہوں نے بیان کیا اسی طرح چند صورتیں انہوں نے بڑھائی ہیں کہ نقصان العقلی، یعنی عقل کی جو کمی ہے، نقصان العقلی، عقل کی کمی ہو جائے گی، یعنی عقل میں فطور آ جائے گا، عقل میں مسئلہ بن جائے گا، تو یہ بھی ہلاکت کا ایک مطلب پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ یا پھر کوئی بعض جو اس کے حواس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح حواس خمسہ ہوتے ہیں، تو اب ان میں سے کوئی چلا جائے گا، فوت ہو جائے گا، اسی طرح اب یہ تو صورتیں تھی، لیکن کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ لَا بِإِتْعَابِ نَفْسِهِ، کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو تھکانے کی وجہ سے نہ ہو، یعنی بعض کا بندہ ہوتا ہے نا روزہ رکھا جناب کھیل رہا ہے، بھاگ رہا ہے جناب، کبھی ادھر جا رہا ہے، ادھر دھوپ میں بلا وجہ کام کیا جا رہا ہے، یعنی شریعت نے اگر مزدور بھی ہے تو اس کو بھی کہا ہے کہ روزہ نہ چھوڑے بلکہ کام کم کر لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اور کسی جگہ کام کرتا ہے تو اپنا کام کم کرے، نہ کہ ادھر سے مطلب رخصت مانگتا پھر روزہ ہی نہ رکھے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے عمل کی وجہ سے یا اس کی جو سستی کی وجہ سے یہ مسئلہ نہ پیش آیا ہو، ٹھیک ہے، اگر یہ خود پر اس نے کوئی مشقت والا کام کیا، بھاگا کھیلا دوڑا وغیرہ جو بھی اس طرح کیا، اس طرح کا مسئلہ، تو تب اس وجہ سے یہ اگر روزہ توڑے گا تو پھر اس کے اوپر کفارہ بھی لازم آئے گا، کیونکہ کہتے ہیں اذ لو کان بہ تلزمہ الکفارۃ، اگر اس طرح صورت ہوگی، یعنی اس کا اپنا درمیان میں اس کی سستی ہوگی اور اس طرح کی اس نے کوئی حرکت کی ہوگی، تو اس صورت میں روزہ تو توڑ دے گا لیکن کفارہ دینا پڑے گا۔ اور پہلی صورت جو تھی، اگر جس طرح عوارض کے ہم تحت پڑھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس صورت میں کیا ہوگا، صرف روزہ ہی اس کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آئیے اگلے صفحے پر فرماتے ہیں وَلِلْمُسَافِرِ الْفِطْرُ، اور فرماتے ہیں مسافر کے لیے فطر یعنی روزہ چھوڑنے کا حق ہے، روزہ اس کو چھوڑنے کی رخصت ہے مسافر کے لیے۔ مسافر سے مراد وہی فقہ کے اندر جہاں پر بھی آپ مسافر کا لفظ پڑھیں گے یا دینی مسائل کے اندر تو وہ شرعی مسافر ہی مراد ہوتا ہے وہاں پر۔ تو اس کی کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر، کم از کم 92 کلومیٹر کا سفر ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے آگے دیگر تفصیل ہے، شرائط ہیں، لیکن سفر کے حوالے سے یاد رکھنا ہے کہ شرعی سفر۔ تو بہرحال جو شرعی مسافر ہوگا تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کا کیا ہے، حق حاصل ہے، یعنی اس کو اختیار ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن اس کو شریعت طرف سے رخصت دی گئی ہے۔ اب کیوں دی گئی ہے، تو اس کی نیچے آپ آیت مبارکہ باقاعدہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لِقَوْلِهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے۔ کون سا فرمان؟ فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ٹھیک ہے، تو جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی مطلب اور دنوں میں پوری کرے۔ تو بہرحال یہ جو آیت مبارکہ تھی اس کی بنا پر یہاں پر کیا ہے کہ مسافر کو رخصت ہے کہ وہ فی الحال روزہ چھوڑ دے، اس کو اختیار ہے، اجازت ہے۔ اب یہ تو تھا کہ دوسری ایک بات یہاں پر حاشیے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسافر کب یہ اس پہلو کو اختیار کرے گا، یعنی کب اس کو رخصت ہے، تو یہاں فرمایا کہ الذی انشأ السفر قبل طلوع الفجر، یعنی جو طلوع فجر سے پہلے سفر اختیار کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب صبح رات کو روزہ بھی نہیں رکھا اور جناب سفر کر رہا ہے 12 بجے یا جناب دن میں کر رہا ہے کسی وقت یا اس کا دن میں ارادہ بنا، نہ، بلکہ اس طلوع فجر سے پہلے اگر اس طرح کا معاملہ بنا ہے تب اس کو یہ رخصت ہے، وگرنہ اس کو رخصت نہیں، بلکہ پھر تو روزہ رکھنا ہی پورا کرنا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے۔
اب یہاں تک تو ہوا اس کے لیے مسئلہ. پھر آگے تھوڑی سی اس کی گہرائی بیان کر رہے ہیں, اس کو وسعت دے رہے ہیں اس مسئلے کو, کہ اگر مطلب سفر میں تو جا رہا ہے لیکن کچھ قافلہ ہے, ان کا گروہ ہے, 5-6 افراد ہیں, وہ اکٹھے سفر کر رہے ہیں, تو اب اگر ان میں سے کچھ روزہ رکھ رہے ہیں کچھ نہیں رکھ رہے تو پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِن لَّمْ يَضُرَّهُ وَلَمْ تَكُنْ عَامَّةُ رُفَقَتِهِ مُفْطِرِينَ وَلَا مُشْتَرِكِينَ فِي النَّفْقَةِ. یہاں تک سورت ایک بیان کی. فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ رکھ لینا, وَصَوْمُهُ أَحَبُّ, اس کا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. یعنی روزہ ویسے تو رخصت مل گئی ہے شروع میں, وَلِلْمُسَافِرِ الْفِطْرُ, یہاں تک رخصت اس کو مل گئی, لیکن آگے بہتر کی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں اس کا روزہ رکھ لینا بہتر ہے. ٹھیک ہے, اس پر بہتر ہونے پر باقاعدہ پھر قرآن پاک کے نیچے دلیل موجود ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور یہ کہ روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے. مطلب اس صورت میں تم روزہ رکھ لو گے تمہارا نفع ہی نفع ہے, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ماہ رمضان ایک دفعہ جو گزر جاتا ہے, یعنی کسی نے ایک روزہ ماہ رمضان کا نہیں رکھا, اب ساری زندگی بھی قضا کرتا رہے, لیکن جو اجر اور جو فضیلت اس کی ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی وہ ساری زندگی نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے, تو اب ماہ رمضان ہے, سفر اگرچہ اس کو سفر میں ہے, تو اب کیا کرے؟ تو روزہ رکھ لے, کیونکہ اس کی فضیلت کمال کی ہے. بعد میں اگرچہ رمضان کی قضا کر لے گا, وہ قضا تو ادا ہو جائے گا, لیکن اس طرح کا اجر و ثواب کا حقدار تو یقیناً نہیں ہوگا. تو پھر اسی طرح اس کے علاوہ یہ بھی کہ پہلے کے سفر اور آج کے سفر کرنے کی جو ذرائع ہیں وہ بھی کتنے مطلب فرق والے ہیں, کہ پہلے کتنا مشقت والا ہوتا تھا, آج کل کتنا فرق محسوس نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے جس طرح بندہ اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, اس طرح کی سہولیات موجود ہوتی ہیں سفری معاملات میں. تو بہرحال جس طرح کی کوئی حالت ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ ایسی صورت میں بھی رمضان کو اپنے مطلب روزے کو ضائع نہ ہونے دے, روزے کا جو اجر ہے وہ پانے کی کوشش بھرپور کرتا رہے. تو بہرحال اس کے لیے روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے. فرماتے ہیں اِن لَّمْ يَضُرَّهُ, اگر روزہ اس کو اذیت یا تکلیف یا مشقت میں نہ ڈالے, یعنی اس کو روزہ اذیت میں نہیں ڈالتا, نقصان نہیں دیتا, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہے اس کے لیے روزہ رکھ لینا بہتر ہے. وَلَمْ تَكُنْ عَامَّةُ رُفَقَاتِهِ, اور جو اس کے رفقا ہیں, اس کے سنگی ساتھی ہیں, جو اس کے پارٹنر ہیں, جو اس کے مسافر مطلب سفر کے اندر جو اس کے شریک ہیں, ساتھی ہیں, تو کہتے ہیں وہ نہ ہوں مفترینہ, روزہ چھوڑنے والے. مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اگر اکثر روزہ رکھنے والے ہیں تو یہ بھی پھر کیا کرے؟ اس کے لیے کیا ہے کہ روزہ رکھ لینا بہتر ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے روزہ رکھ لینا بہتر ہے. دو صورتیں یہاں تک بن لی, ایک تو یہ اس کو نقصان نہ دے روزہ رکھنا, دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو سنگی ساتھی ہیں, اس کے رفقا ہیں, وہ بھی روزہ چھوڑنے والے نہ ہوں, مطلب روزہ رکھنے والے ہوں. ولا مشترکین فی النفقۃ, اور وہ نفقے میں شریک نہ ہوں. اور دوسری صورت آگے بیان فرماتے ہیں فَإِن كَانُوا مُشْتَرِكِينَ أَوْ مُفْطِرِينَ فَالْأَفْضَلُ فِطْرُهُ مُوَافَقَةً لِلْجَمَاعَةِ. فرماتے ہیں کہ اگر وہ نفقے میں شریک ہوں, یعنی جس طرح سب اکٹھے کر کے پیسے پھر وہ ایک کو لیڈر بنا لیتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ سارا مینج کرنا ہے, تو اگر اس طرح کی صورت ہو, اور کہتے ہیں مفترین, اور روزہ نہ رکھنے والے ہوں, یعنی مثال کے طور پر 6 افراد جا رہے ہیں قافلے پر, سفر پہ جا رہے ہیں, ان میں سے پیسے بھی اکٹھے ہیں سب کے, اور جناب روزہ بھی نہیں رکھ رہے, مفترینہ مطلب روزہ نہیں رکھنے والے, روزہ چھوڑنے والے ہیں, اور ان میں سے ایک بندہ کیا چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں. ٹھیک ہے, تو اب اس کے لیے بیان فرما رہے ہیں فَالْأَفْضَلُ فِطْرُهُ, تو اس کے لیے افضل کیا ہے کہ روزہ نہ رکھے, فطر یعنی چھوڑنا افضل ہے اس کے لیے. موافقۃ للجماعت, جماعت کی موافقت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب شریعت کی طرف سے ایک دفعہ رخصت مل چکی ہے کہ شرعی مسافر کے لیے روزہ اسی وقت لازم نہیں ہے بلکہ وہ بعد میں قضا کرے گا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, یہ اس آیت کے تحت جو ہم نے پہلے بیان کر دیا, تو لہٰذا اب اگر یہ رکھے گا تو اس کو اجازت تو ہے, جائز تو ہے, لیکن جب رخصت مل گئی ہے تو اس لیے بہتر کیا ہے, افضل کیا ہے کہ روزہ نہ رکھے, کیونکہ اس کی ایک تو نفقے میں بھی شریک ہے, دوسرا یہ ہے کہ ان دوسرے افراد نے بھی روزہ نہیں رکھا, تو اس طرح پھر وہ سحر افطاری کا اس کے لیے انتظام کرنا, تو اس طرح پھر بعض کا مشقت آ جاتی ہے. اسی طرح دیگر جو صورتیں ہیں, پھر وہ 3 ٹائم کھانا کھائیں گے تو اس وقت اس کے جو معاملات ہیں, تو بہرحال اس کے لیے افضل کیا بتا دیا کہ اس صورت میں نفقے میں شریک ہوں, روزہ دار نہ ہوں, تو اس کے لیے بھی پھر کیا ہے کہ جماعت کی موافقت کرتے ہوئے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. اب یہاں سے آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جتنے عوارض وغیرہ ہیں, تو ان میں کوئی کسی عارض میں مبتلا تھا, تو پھر وہ اسی حالت میں اگر فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو روزے اس نے, چونکہ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ وہ روزے تو اس نے رکھنے ہی تھے بعد میں,
جب عارضہ گزر جائے، مثال جتنی بھی پیچھے صورتیں گزری ہیں، شروع میں نے عرض کر دیا تھا کہ ان کو روزے معاف نہیں ہیں، روزے تو رکھنے پڑیں گے لیکن فی الحال رخصت مل رہی ہے۔ تو اب یہاں پر وہ آگے والا مسئلہ جو ابھی شروع ہونے والا ہے اس میں یہی ہے کہ ایسا بندہ جب فوت ہی ہو جائے اسی مرض میں، اس کو موقع ہی نہ ملا آگے والا، تو پھر کیا وہ مرنے سے پہلے وہ لکھ جائے یا وصیت کر جائے اپنے آس پاس والوں کو، یعنی اپنے ورثاء کو، کہ میرے یہ اتنے روزے رہتے ہیں، ذرا تم ان کا حساب کتاب کر کے میرے سے ذمے سے ساقط کروا دینا؟ تو کیا اس طرح کا ہے؟ فرماتے ہیں ولا یجب الایصاء علی من مات قبل زوال عذرہ، تو فرماتے ہیں کہ وصیت کرنا واجب نہیں ہے اس شخص پر جو عذر کے زائل ہونے سے پہلے فوت ہو گیا۔ تو اب عذر وہی جتنے بھی عذر ہیں، اس کے حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو مطلب جتنے بھی آزار آپ نے پہلے پڑھے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَقَدَوْا مَا قَدَرُوا عَلَىٰ قَضَائِهِ بِقَدْرِ الْإِقَامَةِ وَالصِّحَّةِ، اور پھر کہتے ہیں اور وہ قضا کرے، اس کو لٹائے، مطلب جس طرح ہوتا ہے نا پہلے نماز رہ جائے یا روزہ رہ جائے تو اس کی پھر قضا کرتے ہیں، تو یہاں پر وہی مسئلہ، اور وہ قضا کریں جس قدر وہ اپنی قضا پر قادر ہوں، ٹھیک ہے، اقامت کے بقدر یا صحت کے بقدر، یعنی اقامت، یعنی ایک مدہ مسافر تھا تو مسافر سے جب اقامت اختیار کی، یعنی سفر وغیرہ اس کا ختم ہو گیا، اپنے علاقے میں آ گیا، اپنے شہر میں آ گیا، اسی طرح مریض تھا تو مریض اپنی صحت پا لی، تو صحت پانے کے بعد اب بالکل ٹھیک ہو گیا، تو اب اس کی طرف شریعت کا خطاب متوجہ ہوگا، تو اب یہاں پر کیا ہوگا، پھر وہ اپنی قضا کرے گا، جتنے اس کے ذمے سے رہتے ہیں وہ ان کو لٹائے گا۔ اب پھر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ترتیب کا کیا کریں، مثال کے طور پر مریض زیادہ تھا، ٹھیک ہے، یا کوئی عارض ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے 20 روزے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، 10 رہ گئے ہیں، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے کے پورے رہ جاتے ہیں، تو اب اس کو تو بہتر تو یہ تھا کہ چاہیے تھا کہ وہ جیسے ہی عید کا دن آئے تو عید کا ٹائم گزرے، یعنی عید والے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتا، جس طرح پہلے بھی آپ نے سماعت کیا ہوا ہے، تو اب جن دنوں میں روزہ رکھنا اجازت نہیں ہے ان کے علاوہ میں مطلب اس کو 30 روزے اگر بالفرض اس نے چھوڑے ہوئے ہیں تو 30 روزے رکھنا اس کے لیے پورے مطلب سال بعد اب رمضان آنا ہے، تو اب جب چاہے رکھ لے، مطلب مہینے کے 5 کر کے رکھتا جائے تو اس طرح بھی اس کے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس نے نہیں رکھے، سستی کی، مثلا کہ تو 30 رہتے تھے، اس نے جناب 20 رکھ لیے، ایسا کر کے 10 رہتے تھے کہ یہاں تک کہ اگلا رمضان پھر آ گیا، تو اب کیا کرے گا؟ اسی 10 جو اس کے بھی رہتے ہیں وہ پہلے گنے گا یا کیا کرے گا؟ تو فرماتے ہیں ولا یشترط تتابع، کہتے ہیں تتابع کی شرط نہیں ہے، تتابع مطلب تسلسل، لگاتار جناب اس کو پہلے رکھیں گے بعد میں اگلے رمضان کے رکھیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے اس مہینے میں رکھ لے، مطلب پہلے جس کے رہتے ہیں قضا والے وہ رکھ لے تو رکھ لے، ٹھیک ہے، اب اگلا ماہ رمضان آتا ہے تو اس کو ادا پہلے کرے گا، قضا والوں کو بعد میں ادا کرے گا، کیونکہ ادا جو ہوتا ہے نا، ادا کرنا، تو یہ ادا کا وقت مقرر ہے کہ ماہ رمضان میں ہی رکھنے ہیں، قضا کا وقت مقرر نہیں ہے، زندگی میں جب چاہے کر لے، لیکن بہتر یہ کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ نمازیں وغیرہ اپنی کلیئر کر لے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ولا یشترط التتابع فی القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم علی القضاء ولا فدیۃ بالتأخیر الیہ، فرماتے ہیں کہ اور تتابع یعنی تسلسل کی، یعنی قضاء میں تسلسل کی شرط نہیں ہے، اگر ماہ رمضان یعنی اگلا ماہ رمضان تشریف لے آ جائے تو قدمہ، تو یہ جس کے روزے رہتے تھے قدمہ یہ مقدم کر دے، ٹھیک ہے، کس کو؟ اس کا نیچے موجود ہے مفعول، کہتے ہیں قدم الادا، تو یہ ادا کو مقدم کر دے علی القضاء، قضا پر، ٹھیک ہے، یعنی جو پچھلے رہتے تھے جس طرح میں نے پہلے مسئلہ عرض کر دیا اسی کے مطابق اپنے ادا کو پہلے ایک ترتیب کے ساتھ شروع کر لے، اور جو رہتے ہوں گے جتنے رہتے ہوں گے وہ پھر اگلے جو ماہ رمضان گزرنے کے بعد یہ اس کو پورا کرے۔ اب جو یہ سستی ہوئی تو اس کا پھر کیا بنے گا؟ کیا کوئی فدیہ دینا پڑے گا؟ کہتے ہیں ولا فدیۃ بالتأخیر الیہ، کہتے ہیں یہ تو تاخیر ہوئی ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ طائب ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس سے سستی تو کی ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی فدیہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر آگے اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ نص بھی ہے، جس طرح حاشیے میں من کر رہے ہیں، کہتے ہیں لیطلاق النص، یعنی اس کے اوپر فدیہ نہیں ہوگا تاخیر کی وجہ سے، اس کے اوپر نص بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے، وہ کیا؟ کیونکہ نص میں کیا ہے کہ جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ اس گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، ماہ رمضان آنے سے پہلے کرنا ہے، یہ اس طرح کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کہتے ہیں کہ ولا فدیۃ بالتأخیر الیہ، لہٰذا یہ مسئلہ اس نص سے بھی ثابت ہو گیا۔ اب آگے آ رہا ہے شیخ فانی اور شیخ فانیہ، ٹھیک ہے، عجوز فانیہ۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ عجوز فانیہ یعنی شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو عربی میں، ٹھیک ہے،
تو عجوز یہ بڑھیا کے لیے لفظ آتا ہے اور شیخ یہ مذکر کے لیے، تو فانی اور فانیہ تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اب شیخ فانی مطلب ایسا بندہ ایسی ایج کو پہنچ گیا ہے، ایسی اس کی کیفیت ہے جسم کی کہ اب وہ مزید کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا، اور اس کو روزے کی طاقت نہ اب ہے اور نہ امید ہے کہ یہ آئندہ ٹھیک ہوگا روزے رکھے گا، اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ یعنی اس کی ظاہری طور پر بھی ہے اور لگ بھی رہا ہے اور آئیڈیا بھی ہے اور ایک تجربہ بھی ہے کہ اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو کیفیت ہے، اب وہ مزید تندرست نہیں ہوں گے، طاقت نہیں آئے گی روزے وغیرہ کی۔ تو اب اس حوالے سے اگر کوئی بندہ ہو تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِشَيْخٍ فَانٍ وَعَجُوزٍ فَانِيَةٍ، کہتے ہیں شیخ فانی اور بوڑھی عورت، وہ جو بوڑھی عورت جو کہہ لیں عجوز فانیہ، ٹھیک ہے، ان کے لیے روزہ افطار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا یہ جائز ہے۔ وَتَلْزَمُهُمَ الْفِدْيَةُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفٌ مِّن بُرٍّ كَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ الْعَبْدِ فَضَعُفَ عَنْهُ فَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى الْفِدْيَةِ لِعُسْرَتِهِ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَسْتَكِيلُهُ۔ اب یہ شیخ فانی اور شیخ فانیہ کے حوالے سے کہ روزہ تو نہیں رکھ رہے، لیکن اب اس کا کیا ہوگا؟ ان کے اوپر فدیہ لازم ہوگا۔ اب وہ فدیہ ہے کتنا؟ کہتے ہیں ہر دن کے بدلے میں نصف سا، ٹھیک ہے، گندم وغیرہ جو بھی، تو نصف سا ان میں سے ہر دن کے بدلے میں ان کو لازم ہوگا۔ اب اس کو ہر دن کے بدلے میں لازم ہوگا، یعنی جو شیخ فانی وغیرہ ہیں جن کی دونوں ابھی مثال پڑھ رہے ہیں جن کے بارے میں، تو جتنے زندگی کے یہ ایام گزاریں گے ماہ رمضان کے، تو کیا ہوگا ان کے بدلے میں ہر دن کے بدلے میں نصف سا۔ کہتے ہیں ان کے لیے بھی ہر دن کے بدلے میں نصف سا ہے جتنے ماہ رمضان کے دن گزاریں گے۔ کہتے ہیں اسی طرح وہ شخص ہے کہ ناظر صوم العبد، جس نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی نظر مان لی، یعنی ماہ رمضان کے علاوہ اس نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھنے، تو جناب اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ تو وہ بھی ہر دن کے بدلے میں نصف سا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو نصف سا جب ادا کرے گا، لیکن پھر اس نے جب ساری زندگی یعنی 355 دن ہے اسلامی لحاظ سے، تو اب کیسے یہ سارے مینج کرے گا ہر دن کا روزہ؟ تو لہٰذا اگر درمیان میں اگر رہ جاتا ہے اس کا روزہ چھوڑتا ہے، یا اگر بالکل نہیں روزہ رکھنا چاہتا، تو پھر اس کو فدیہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، کفارہ دینا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا، بالکل اسی طرح ہر دن کے حوالے سے، کیونکہ کہتے ہیں فَضَعُفَ عَنْهُ، تو جب اس سے وہ مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے، مصروفیت کی وجہ سے، جس طرح حاشیے میں نے اس کی عبارت مزید نکالی ہے، کہتے ہیں لِاشْتِغَالِهِ بِالْمَعِيشَةِ يُفْطِرُ وَيَفْطِرُ، کہتے ہیں کہ اسباب یعنی جو معیشت ہے، روزی کمانا وغیرہ ہے، تو اس میں مصروفیت کی وجہ سے جب اس سے عاجز آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرے؟ یفطر، تو وہ روزے جو منت مانی تھی وہ روزے چھوڑ دے، تو ویفدی، اور فدیہ دے، ٹھیک ہے، تو فدیہ پھر وہ ہر دن کے بدلے میں اسی طرح دیتا رہے گا۔ تو اب اگر کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْفِدْيَةِ، اگر وہ فدیے پر بھی قادر نہ ہو، ٹھیک ہے، لِأُسْرَتِهِ، اس کی جو تنگی ہے، مطلب گھر کے معاملات ایسے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یستغفر اللہ سبحانہ وتعالی، پھر اللہ پاک سے معافی مانگتا رہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، ویستقیلہ، اور اللہ سے اپنی اس جو کوتاہی ہے تو اس کی بھی معافی مانگتا رہے، ٹھیک ہے، یہ ایک معنی میں یستغفر اللہ اور یستقیل۔ اور آگے والا جو مسئلہ ہے وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ قَتْلٍ، اب اس کو سمجھنے سے پہلے ایک یاد رکھیں کہ جب بھی کفارہ ادا کرنا ہے نا، تو اس کی ایک ترتیب ہے، ترتیب کے مطابق ہی کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کی کیسے ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے غلام آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سبق پچھلے سبق میں شاید اس طرح کی بات ہوئی تھی، تو پہلے کیا کرنا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے کہ پھر اس کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی نیت پھر کھانا کھلانا ہے۔ پہلی اگر سر جاتی ہے تو دوسری طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری جاتی ہے تو پھر تیسری طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک ترتیب کے ساتھ یہ کفارہ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو اب اس مسئلے کے اندر کیا ہوا ہے اور کس انداز میں یہ ایک مسٹیک ہوئی ہے جو کفارہ ادا کرنے والے سے، تو پھر اس کے لیے پھر کیا آگے حل کرنا ہے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا وہ، تو یہاں سے یہ بیان کریں گے۔ کہتے ہیں وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ قَتْلٍ، کہتے ہیں اگر کسی شخص پر قسم کا کفارہ واجب ہوا یا قتل کا کفارہ واجب ہوا، فَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ عِتْقٍ، اور وہ نہیں پاتا اس کو جس کے ذریعے وہ کفارہ ادا کرے، من عتقٍ من بیانیہ، یعنی کوئی غلام وغیرہ، ٹھیک ہے، کوئی غلام لونڈی نہیں پاتا جس سے وہ کفارہ ادا کر سکے، ٹھیک ہے، یہی میں نے عرض کیا نا کہ تین چیزیں ہیں، پہلے غلام آزاد کرنا ہے، پھر روزے رکھنے ہیں، پھر کھانا کھلانا ہے۔ اب یہاں پہلی صورت کا بیان ہو رہا ہے کہ کفارہ لازم ہوا کسی کے اوپر قسم کا یا قتل کا، ٹھیک ہے، تو قتل یا قسم کا کفارہ لازم ہوا اور اس نے کیا کرنا تھا؟ ادا کرنا تھا، لیکن اس کے پاس پہلا جو سٹیپ ہے غلام آزاد کرنے والی صورت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اب اس کے پاس تھا کہ روزہ رکھے،
ٹھیک ہے، روزہ رکھے، اب روزہ رکھنے کی اس کے پاس طاقت تھی لیکن اس نے روزے بھی نہیں رکھے، ٹھیک ہے، وَهُوَ شَيْخٌ فَانٍ، اور اب وہ کیا ہو چکا ہے، شیخ فانی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، او لم یسم، اور لم یسم، اور اس نے روزے نہیں رکھے، ٹھیک ہے، لم یسم، اس نے روزے نہیں رکھے، تو اب روزے نہیں رکھے تو اب روزے ہی رکھنے چاہیے تھے اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ روزے سے آگے سٹیپ نہیں جا سکتے، جیسا کہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ لا تجوز لہ الفدیہ، اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے، یعنی اب وہ کہے کہ جناب میں غلام تو میں پہلے بھی نہیں دے سکا تو اب روزے رکھنے تھے تو اب جناب چلو پیسے دے دیتے ہیں، نہیں، ایسا اب فدیہ نہیں دے سکتا، کیوں؟ کیونکہ اب جو روزے تھے نا، روزے یہ پہلے کا عوض تھا، یعنی جو سمجھے غلام کی طاقت نہیں تھی تو غلام کے بدلے میں اس کو کیا ملا تھا، جو روزے رکھنا، تو اب روزہ تو پہلے کسی کے بدلے میں اس کو ملا ہوا ہے، تو اب اگر روزے کے بدلے میں بھی آگے پھر کھانا وغیرہ یا فدیہ وغیرہ کر دے گا تو یہ درست نہیں ہے، تو یہی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ لا تجوز لہ الفدیہ، اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ لأن الصوم، اس لیے کہ جو روزے ہیں وہ درمیان والی صورت، 3 صورتوں میں سے درمیان والی جو صورت ہے، کہتے ہیں لأن الصوم ہونا، کیونکہ کہتے ہیں اس لیے کہ روزہ جو یہاں پر اس صورت میں ہے بدل عن غیرہ، یہ اپنے غیر کا بدل ہے، تو غیر اس کا کیا تھا، آزادی، یعنی آزاد کرنے کے بدلے میں تو روزے کی صورت پیدا ہوئی تھی، تو اب اس نے روزے رکھنے کی طاقت تھی اس وقت، روزہ نہیں رکھا، اب اگر اسی وقت ہوتا ہے نا کہ یہ طاقت روزے کی بھی نہ ہوتی تو پھر تو اگلا سٹیپ آ جانا تھا، چونکہ روزے کی طاقت تھی لیکن روزہ نہیں رکھا، پھر وہ کیا ہو گیا، شیخ فانی ہو گیا، تو لہٰذا اب پھر درمیان والی جو صورت تھی روزے رکھنے والی، اس کے بدلے میں فدیہ وغیرہ کی صورت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ مسئلہ تھا، سمپل سا میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو نہ سمجھے تو دوبارہ دیکھیے کہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کفارہ یمین بولتے ہیں قسم کو، ٹھیک ہے، تو قسم یمین جو اہل عرب تھے تو یہ قسم جب کسی چیز کی اٹھاتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر مارتے تھے، یعنی دوسرے کے ہاتھ پر اپنا دائیں ہاتھ مارتے تھے، تو یوں یمین آپ کو پتہ ہے کہ یمین یہ دائیں ہاتھ کو دائیں کی طرف کو بولتے ہیں، اس لیے یہ بھی چونکہ جب قسم وغیرہ کا معاملہ اس طرح کرتے تھے تو دائیں ہاتھ کو دائیں پر مارتے تھے، تو اس لیے یہ یمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بہرحال یہ اس کے اوپر ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے قتل، یعنی قتل کا کفارہ، تو قتل کی یاد رکھیں بہت سی اقسام ہیں جن میں سے 5 قسموں کا تعلق احکام سے ہے، یعنی جس طرح آگے آپ قدوری شریف پڑھیں گے یا ہدایہ وغیرہ جو بھی آگے بڑی بکس پڑھیں گے یا فقہ کی کتابیں دیکھیں گے وہاں قتل کی اقسام لکھی ہوتی ہیں، تو 5 قسمیں جو بیان کی جاتی ہیں وہاں پر، قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل جاری مجرے خطا یا قتل شبہ خطا، اور 5ویں صورت ہے قتل بالسبب۔ تو چونکہ ان 5 قسموں کے ساتھ جو احکام وغیرہ کا تعلق ہوتا ہے تو اس لیے ان کو بیان کیجیے، تو وگرنہ اس سے زیادہ بھی قسمیں ہیں، لہٰذا انہی کسی قسم کا جو قتل کا کفارہ وغیرہ کی صورت یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ تو بہرحال آئیے آگے والے سبق کی طرف، فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْمُتَطَوِّعِ الْفِطْرُ بِلَا عُذْرٍ فِي رِوَایَةٍ، کہتے ہیں ایک روایت میں نفل، تطوع کہتے ہیں نفل روزہ رکھنا، تو متطوع باب تفاعل سے اس میں فاعل، اور نفل روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی روزہ رکھا ہوا تھا اس نے لیکن روزہ توڑ دینا جائز ہے، ایک روایت کے اندر، فی روایت، ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے۔ اب اس کے اوپر پھر انہوں نے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک بھی بیان کیا گیا، پھر اسی طرح ایک حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے تو چاہیے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرے، یعنی کسی کو دعوت دی جائے کھانے وغیرہ کی تو وہ دعوت کو قبول کرے، اگر وہ روزہ دار نہ ہو، یعنی روزہ دار نہ ہو تو پھر کیا کرے، کھا لے، اور اگر روزہ دار ہو تو اس کے لیے دعا کر دے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ والضیافۃ عذر، پیچھے تو تھا کہ ایک نفل روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو توڑنے کی اجازت ہے، اب یہ ہے کہ والضیافۃ عذر علی الازہر، کہتے ہیں ضیافت یعنی میزبانی مہمانی وغیرہ جو ہوتی ہے تو یہ اظہر قول کے مطابق یہ تو عذر ہے، ٹھیک ہے، یہ تو عذر ہے، تو اس میں تو بدرجہ اولا وہ بندہ تو روزہ توڑ سکتا ہے، خواہ جس طرح آگے بیان کرتے ہیں للضیف والمضیف، یعنی ضیف مہمان کو بولتے ہیں اور مضیف جس کے پاس مہمان جائے یعنی میزبان، ٹھیک ہے، مہمان اور میزبان، تو ان کے لیے کیا ہے اظہر قول کے مطابق یہ عذر ہے، ضیافت۔ اب اس کے اوپر باقاعدہ ایک فضیلت بھی ہے، کہتے ہیں وَلَهُ الْبَشَارَةُ بِهَذِهِ الْفَائِدَةِ الْجَلِيلَةِ، کہتے ہیں اس بہت بڑے فائدے کی وجہ سے، کہتے ہیں ان کے لیے بشارت بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی روزہ توڑنے کی وجہ سے، جیسا کہ باقاعدہ نیچے حدیث پاک موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ من افطر لحق اخیہ یکتب یا یکتب لہ ثواب الصوم الف یوم، یعنی جس نے اپنے بھائی کے حق کی وجہ سے روزے کو چھوڑا، روزے کو توڑا، روزہ افطار کیا، اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ کتنا ثواب لکھا جائے گا؟ کہتے ہیں الف یوم، 1000 روزوں کا ثواب،
ٹھیک ہے. پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ روزہ تو توڑ دیا، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روزہ جب توڑنا ہے تو اس کی قضا تو کرنی ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا. تو اب کہتے ہیں ومتا قضا، جب وہ اس کی قضا کرے گا، یعنی نفل روزہ رکھا تھا اس کو توڑ دیا، توڑنے کی بھی فضیلت. اب جب جوڑے گا یعنی قضا کرے گا تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ فرمائے ومتا قضا یومن یکتب لہ ثواب صوم الفی یومن، یعنی اس کو پھر 2000 جو دن ہے یعنی 2000 روزوں کا ثواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے، روزہ جس دن توڑا اس دن 1000 کا، اور جس دن قضا کرے گا اس دن 2000 روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. وَإِذَا أَفْطَرَ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اور جب کسی نے نفلی روزہ توڑ دیا کسی حالت میں بھی تو اس کے اوپر کیا ہوگی؟ اس روزے کی قضا، یعنی جتنے بھی روزے نفلی اس نے توڑے ہوں گے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی. لیکن 5 صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا تو وہ توڑے گا تو قضا نہیں ہوگی. کہتے ہیں الا اذا شارع متطوعا فی 5 ایام، کہتے ہیں الا یہ کہ جب کسی نے نفل روزہ رکھا ان 5 دنوں میں. کون سے 5 دن؟ کہتے ہیں یوم العیدین و ایام تشریقی، 2 عید کے دن یعنی چھوٹی عید اور بڑی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور 3 جو دن ہیں ایام تشریق یعنی جو بڑی عید کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر تکبیر وغیرہ پڑھی جاتی ہے. تو ان دنوں میں اگر کسی نے نفل روزہ رکھ لیا تھا تو روزہ اس کو توڑے گا تو قضا نہیں ہوگی. پھر اس کا پیچھے ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی کے دن ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہوتی ہے، ضیافت ہوتی ہے، تو اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، درست نہیں ہے. تو فرماتے ہیں فلا یلزمہ قضاؤها بافسادها، تو ان کو توڑنے کے ساتھ، ان کو فاسد کرنے کے ساتھ روزے کی قضا لازم ہو، اس کے اوپر نہیں ہوگی، فی ظاہر روایت کے مطابق.